میرا دل ہے تیرے لیے قسط نمبر 8۔ ان کے پرہیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس نے مرغی کا گوشت استعمال کیا۔ ڈونگے میں حلیم کے اوپر خوب اچھی طرح ہرا دھنیا اور لیمبو وغیرہ سجا کر وہ فارغ ہوئی تو خیال آیا کہ فون کر کے معلوم کر لیتی ہوں وہ اکیلے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بھی ہوا تو ڈرائیور کے ہاتھ حلیم بھجوا دوں گی۔ ممی نے اسے کچن میں مصروف دیکھ کر بڑی حیرت سے پوچھا، کیا پکا رہی ہو؟ عرصہ ہوا وہ گھر اور گھر سے متعلق تمام امور سے لا تعلق ہو چکی تھی۔ اس نے سرسری سے انداز میں جواب دیا تو وہ جو شاید سعود کے لیے کچھ پکانے آئی تھیں اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ وہ فون کرنے کے لیے لاؤنج میں آ گئی۔ تیسری ہی بیل پر فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ اخلاق کی آواز وہ اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ میں اجالا بول رہی ہوں۔ اس کے استفسار پر وہ بولی تھی، کیسی ہیں آپ؟ صاحب آپ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ اتنے دن سے وہ ان کے گھر مستقل آ جا رہی تھی، اسی لیے وہ 18-19 سال کا لڑکا بڑی اپنائیت سے اس سے بول رہا تھا، یا پھر شاید گھر کے مالک کی والہانہ محبت اسے بتا گئی تھی کہ وہ کوئی عام سی مہمان نہیں ہے۔ انکل ہیں گھر پر۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے مطلب کی بات کیسے پوچھے۔ ہاں وہ گھر پر ہی ہیں، آپ بات کریں گی کیا ان سے؟ اویس بھی ہیں گھر پر؟ اس نے لہجے کو بڑا سرسری سا بنا کر پوچھا، جیسے یہ بات وہ یوں ہی اتفاقاً پوچھ رہی تھی۔ اویس بھائی تو کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ کو کیا ان سے کوئی کام ہے؟ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر آتا اویس اپنا نام سن کر رک گیا۔ اس وقت اس کا کوئی بھی کال اٹینڈ کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے دور کھڑا ہو کر صرف یہ دیکھنے کے لیے رک گیا کہ کہیں کوئی ضروری فون نہ ہو۔ دوسری طرف پتہ نہیں کون تھا جس سے وہ بڑی خوش اخلاقی سے کہہ رہا تھا، اچھا آپ آ رہی ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، صاحب خوش ہو جائیں گے، خدا حافظ۔ وہ فون رکھ کر مڑا تو اویس کو کھڑا دیکھ کر سلام کرتا ہوا غالباً اندر پاپا جانی کو اس کی آمد کے بارے میں بتانے کے لیے چلا گیا۔ اس سے کچھ پوچھے بغیر ہی وہ جان گیا تھا کہ یہ فون کس کا تھا، حالانکہ وہ اس وقت صرف کپڑے چینج کرنے گھر آیا تھا۔ اسے جم خانہ جانا تھا، مگر اپنے جانے کا پروگرام فی الفور ملتوی کر کے وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ وہ اپنے بارے میں بڑا خود آگاہ تھا۔ اسے پتہ تھا کہ لوگ اسے مغرور کہتے ہیں۔ کتنے لوگ اس سے بات کرنے اور اس کے قریب آنے کے لیے ہزاروں جتن کرتے ہیں اور وہ انہیں منہ بھی نہیں لگاتا۔ اپنے پاپا جانی اور قریبی دوستوں کے علاوہ اس کا دیگر تمام افراد کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا جیسے وہ ان سے بات کر کے کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہو۔ وہ عام طور پر لوگوں سے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر یہ لڑکی اجالا شہریار جو اس کے پاپا جانی کو بڑی عزیز ہو گئی تھی، اس کے لیے وہ اپنے تمام اصول اور ضابطے ترک کر سکتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ دیگر افراد کی طرح شاید وہ بھی اسے مغرور اور خود پرست سمجھتی ہے، اور شاید وہ خود بھی دوسروں سے لیے دیے رہنا اور کم بات چیت کرنا پسند کرتی ہے، اس لیے اس سے فری ہونے کی کوشش کرنے کی بجائے وہ وہاں اس کی موجودگی میں آنے سے پرہیز کر رہی تھی۔ اس نے اب تک زندگی میں صرف لڑکیوں کو اپنے پیچھے بے وقوفوں کی طرح منڈلاتے دیکھا تھا۔
شاید یہ لڑکی ان سب سے مختلف تھی اور اس کی یہ غلط فہمی کہ وہ اس کے یہاں آمد کو پسند نہیں کرتا کو وہ دور کر دینا چاہتا تھا۔ اگر اس کے پاپا جانی اس لڑکی سے محبت کرتے تھے اور اس کے ساتھ وقت گزارنا انہیں اچھا لگتا تھا تو وہ کون ہوتا تھا اعتراض کرنے والا؟ وہ تو الٹا اس کا شکر گزار تھا کہ وہ یہاں آ کر ان کو کمپنی دیتی ہے، ان کا ڈپریشن کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ لاؤنج کا سلائیڈنگ ڈور کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر صوفے پر بیٹھے اویس پر پڑی تو وہ دل ہی دل میں اخلاق کو گالیاں دیتی آگے بڑھی۔ آ گئی تھی تو اب واپس تو جایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اخلاقاً کھڑا ہوتا ہوا بولا، السلام علیکم۔ اس نے بڑی بے دلی سے سلام کا جواب دیا۔ آپ بیٹھیے، پاپا جانی کے کسی دوست کا فون آیا ہوا ہے، وہ اس میں بیزی ہیں۔ وہ بڑی نرم سی مسکراہٹ چہرے پر لاتا ہوا بولا۔ اسے مجبوراً صوفے پر بیٹھنا ہی پڑ گیا۔ اسے بٹھا کر وہ خود بھی سامنے بیٹھ گیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈونگا اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ وہ کچھ الجھی ہوئی تھی۔ میں اتنے دنوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اتفاق سے آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ اپنی بات کی وضاحت کرنے لگا۔ آپ پاپا جانی کا اتنا خیال رکھتی ہیں، انہیں اتنا ٹائم دیتی ہیں، ظاہر ہے آپ کی اس مہربانی پر مجھے آپ کا شکریہ تو ضرور ہی ادا کرنا چاہیے تھا۔ وہ اتنے بھاری بھرکم تشکرانہ الفاظ پر بکھلا کر رہ گئی، لیکن اب اس کی بات کے جواب میں کچھ نہ کچھ کہنا بھی ضروری تھا، اس لیے کچھ نروس سے انداز میں بولی، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، آپ پلیز اس ذکر کو رہنے دیجیے۔ آپ کہہ رہی ہیں تو رہنے دیتا ہوں، ورنہ یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہی ہے۔ پہلے میں آفس میں بیٹھ کر پاپا جانی کی طبیعت کی طرف سے پریشان رہتا تھا، اب آپ کے ہونے سے تسلی رہتی ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ وہ کچھ شرمندہ سی سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کی اس سے پہلے آپس میں اتنی کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود پاپا جانی کی بدولت میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ جب سے آپ انہیں ملی ہیں ان کے پاس آپ کے علاوہ بات کرنے کے لیے کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوتا۔ اجالا یوں کرتی ہے، وہ اسکیچز بھی بہت اچھے بناتی ہے، اس کو کوکنگ بہت اچھی آتی ہے، وہ بڑی نرم دل اور ہمدرد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے جملے میرا خیال ہے میں روز ہی سنتا ہوں۔ وہ بڑے دوستانہ انداز میں مسکرا کر بول رہا تھا۔ اس کی بات پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر لہرائی تھی۔ مجھ سے بھی وہ آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بلکہ پہلے جب میں ان سے پارک میں ملا کرتی تھی اس وقت بھی آپ کا غائبانہ تعارف تھا۔ وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر دھیمے سروں میں بولی تھی، اس غائبانہ تعارف میں یقیناً میری خوب تعریفیں ہی ہوتی ہوں گی۔ بقول میرے دوستوں کے میرا دماغ انہی الٹی سیدھی تعریفوں نے خراب کیا ہے۔ وہ بڑی شگفتگی سے مسکرا کر بولا۔ وہ ابھی اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ سیڑھیاں اترتے نظر آئے۔ کل کہاں تھی بے وفا لڑکی، میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا۔ وہ دور ہی سے بولتے ہوئے آئے، قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، لگتا ہے تم مجھ سے بور ہو گئی ہو۔ نہیں انکل،
ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میں کچھ بیزی تھی اس لیے نہیں آ سکی تھی۔ وہ ایک دم بکھلا کر وضاحت کرنے لگے تو وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑے۔ وہ خاموشی سے بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ ان کی نظر ٹیبل پر رکھے ڈونگے پر پڑی تو وہ پوچھنے لگے،